ربیع الانکاہ مبارک جناب محمد و بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تعارف اسلامی تاریخ میں کئی یادگار تاریخیں اور واقعات ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کی سوچ اقدار اور معاشرتی ڈھانچے پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ ان میں سے ایک انتہائی روشن واقعہ جناب محمد اور بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا نکاح مبارک ہے، جو نہ صرف دو عظیم ہستیوں کے ملاپ کا واقعہ تھا بلکہ مکہ کے سماجی و اخلاقی پس منظر میں ایک نیا باب کھولنے والا سنگ میل بھی تھا۔ روایت عام ہے کہ یہ شادی ربیع الاول کے 10ویں دن مرتب ہوئی، جس دن کو امت بعض علاقوں میں بہشتن خوشگوار یاد مناتی ہے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مختصر تعارف۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا مکہ کی ایک معزز تاجرہ اور قریش کے معزز افراد میں شمار ہوتی تھیں۔ ان کی شہرت نسبی ایمانداری اور کاروباری بصیرت کی وجہ سے تھی۔ انہوں نے نوجوانی میں شادی کی اور بعد ازاں بیوگی کی زندگی گزاری، مگر اپنی تجارت کو نہ چھوڑا۔ انہوں نے تجارتی قافلوں کی قیادت کی اور دور دراز کے ممالک تک اپنا کاروبار بڑھایا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا خاندانی پس منظر، مال و دولت اور نتیجہ خیز معاشرتی کردار انہیں مکہ کی اہم شخصیات میں شامل کرتا تھا، مگر ان کی اصل عظمت ان کی ہمدردی، سچائی اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی رغبت میں مضمر تھی۔ سماجی و تاریخی پس منظر: جس زمانے میں یہ نکاح واقع ہوا، جزر عرب کے قبائل میں طبقاتی فرق، نسلی فخر اور بعض اوقات معاشرتی ناانصافی عام تھیں۔ عورتوں کا مقام عموماً محدود سمجھا جاتا تھا، مگر خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی خواتین نے اس تصور کو چیلنج کیا۔ ان کی مالی خود مختاری اور معاشرتی اثر و رسوخ نے دکھا دیا کہ معاشرتی حیثیت محض جنس کی بنیاد پر طے نہیں ہوتا۔ اس ماحول میں جوان محمد ایک سچے اور امین انسان کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کی دیانتداری، سچائی اور خدمت انسانیت کے جذبے نے جلد ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی نگاہ میں ایک خوبصورت مقام بنا۔ نکاح کا فیصلہ اور ابتدائی حالات تاریخی روایات میں ملتی ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے کاروان تجارت کے لیے کسی بھروسے مند اور ایماندار نمائندے کی ضرورت محسوس کا۔ ناؤ محمد کے اخلاق، شہرت، امانت اور ایمانداری کی باتیں سننے کو ملے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے محمد کو اپنے کاروباری معاملات کے لیے ذمہ داری سونپی یا ان کے بارے میں مزید تحقیق کی۔ جیسے جیسے معاملات آگے بڑھے، دونوں کے درمیان باہمی احترام اور قدر میں اضافہ ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد کی شخصیت میں وہ نرمی، دیانت اور ایمان کی جھلک دیکھی جو کسی بھی شادی کے بنیادی ستون ہوتے ہیں۔ نجتا دونوں نے اپنی شادیاں یکجا کرنے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا رشتہ جو خاندانوں کی نہ صرف مجلل اتحاد بلکہ اخلاقی اور روحانی ہم آہنگی کی مثال بن گیا۔ شادی کے اخلاقی اور روحانی پہلو: جناب محمد اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح صرف ذاتی تعلق تک محدود نہیں رہا، اس میں متعدد اخلاقی اور روحانی پہلو نمایاں ہیں۔ ایک، اعتماد و عزت متقابل۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد کی سچائی اور دیانتداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لفوان کے دل میں محمد کے لیے یہ اعتماد اس رشتے کی مضبوطی کا بڑا سبب تھا۔ دو، معاشی و سماجی تعاون۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طاقتوں کا اعتراف کیا۔ خدیجہ کا کاروباری ہوشیاری اور محمد کی اخلاقی بلندی، یہ تعاون بعد میں اسلامی معاشرتی نظام کی بنیادوں میں ایک عملی مثال بنا۔ تین، روحانی ہم آہنگی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھیں جنہوں نے محمد کی نبوت کے ابتدائی ایام میں ان کا ساتھ دیا۔ ان کا ایمان محمد کے مشن کو استحکام دینے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات اور ان کا اثر: خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کئی درس آموز پہلو رکھتی ہے۔ جسارت و قیادت۔ ان کی تجارتی کامیابی ایک واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے معاشی شعبوں میں بھی قیادت کا مظاہرہ کا، سخاوت و مدد۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے وسائل نبی کی تبلیغ و قربانی کے لیے پیش کی، خاص طور پر ابتدائی دور میں جب مسلمان کمزور اور اذیت پذیر تھے۔ وفاداری و حمایت۔ ان کی محبت اور وفاداری نے محمد کو مشکلات کے وقت سہارا دا۔ اس وفاداری نے رسول اکرم کی محنت تبلیغ میں تسلسل پیدا کیا۔ نکاح کے بعد زندگی کے اہم گوشے۔ نکاح کے بعد محمد اور خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ازدواجی زندگی میں چند ایسے اہم زاویے سامنے آئے جنہوں نے آئندہ اسلامی تاریخ کی تشکیل میں بنیاد ڈال دی۔ خدیجہ کا پہلی ایمان لانے والی کا مرتبہ۔
جب بعثت کا آغاز ہوا اور اللہ کے پیغام کا انکشاف ہوا، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے لمحے بھر میں قبولیت کا اقرار کا ہونے نے اپنے شوہر کا پہلا حامی اور سہارا بن کر نبی کے مشن کو استحکام داسمت اور حوصلہ افزائی۔ دوران بعثت جب دشمنی اور مخالفت اپنے عروج پر تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے علم، دولت اور خدمت خلق کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ خاندانی زندگی میں وقار ان کی حق، شرافت اور سادگی نے گھر کے ماحول کو ایک پاکیزہ اور باوقار بنائے رکھا، جس نے محمد کی ذاتی زندگی کو بھی قوت دی۔ نکاح کی تاریخی اہمیت جناب محمد اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ایک ایسی مثال ہے جس سے ہمیں متعدد تاریخی نتیجے ملتے ہیں۔ ایک، عصر جاہلیت میں عورت کی مقام بلندی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارتی کامیابی اور سماجی مقام اس دور کی عام روایت کے برخلاف تھا، اور اس نے ثابت کیا کہ عورت مضبوط ارادے اور صلاحیت کے ساتھ معاشرتی و اقتصادی میدان میں خود کو منوا سکتی ہے۔ دو، دینی قیادت میں خواتین کا رول۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دینی تحریک میں عملی حصہ لیا۔ وہ مالی، اخلاقی اور روحانی مدد فراہم کرتی رہیں۔ یہ ایک واضح مثال ہے کہ اسلامی تاریخ میں خواتین نے اہم اور فعال کردار ادا کیا۔ تین، نبی کی ذاتی زندگی کی تشکیل۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی نے نبی کو ایک مضبوط گھریلو و سماجی بنیاد فراہم کی، جس نے بعد ازاں ان کی نبوتی کارگزاری کو فروغ دیا۔ انبرہ آموز پہلو، لیسنس۔ اس مبارک نکاح سے ہمیں بہت سی عملی اور اخلاقی عبرت ملتی ہیں۔ احترام متقابل، شادی کا مضبوط ستون ایک دوسرے کی عزت اور قدر کرنا ہے۔ شراکت حیات زندگی کے مختلف شعبوں میں باہمی تعاون اور اشتراک عمل کامیابی کی کلید ہے۔ امان اور قربانی، دینی مشن میں حمایت اور قربانی ایک مضبوط معاشرہ تعمیر کرتی ہے۔ عورت کا مقام۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ معاشرتی و اقتصادی میدان میں عورت کی شراکت قابل تحسین اور ضروری حسن حاضر کے لیے پیغام۔ آج کے دور میں جب خاندانی اقدار، شادی کے مقاصد اور معاشرتی کردار پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، تو جناب محمد اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ایک روشن مشل ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شادی محض سماجی رسم نہیں، بلکہ ایک اخلاقی، روحانی اور عملی شراکت ہے، جس میں اعتماد، تعاون اور قربانی بنیادی ستون۔ نہ صرف اسلامی معاشرہ بلکہ عمومی طور پر انسانی معاشروں کے لیے بھی اس مثال سے سبق حاصل کیے جا سکتے۔ خصوصاً جنس معاشرتی حیثیت دولت کے بجائے کردار، دیانت اور خدمت انسانیت کو ترجیح دینے کا پیغام۔ خاتمہ 10 ربیع الاول کو یاد کرتے ہوئے، جب ہم اس مبارک نکاح کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف ماضی کی کہانی یاد نہیں آتی، بلکہ وہ اقدار، اصول اور درس بھی یاد آتے ہیں جنہوں نے ایک پوری امت کی رہنمائی کی۔ جناب محمد اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت، وفا اور باہمی احترام کے بغیر کوئی بھی رشتہ مضبوط نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی، محبت اور قربانی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کی بنیاد پر ویڈیو آؤٹ لائن، سکرپٹ یا مختصر خلاصہ بھی تیار کر دوں گا۔ 10 ربیع الاول نکاح مبارک۔ جناب محمد و بی بی خدیجہ الکبریٰ مقدمہ اسلامی تاریخ میں بہت سی تاریخی اور روحانی اہمیت کی حامل شخصیتیں ہیں، مگر جناب محمد مصطفیٰ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا رشتہ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف دو عظیم ہستیوں کا ازدواجی تعلق تھا، بلکہ اس کا اثر امت مسلمہ کی تشکیل اور دعوت نبو کے آغاز پر بھی دائمی رہا۔ اس مضمون میں ہم اس مبارک نکاح کے حالات، پس منظر، اثرات اور اخلاقی و معاشرتی سبق کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعارف۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا مکہ کی نامور اور باوقار خاتون تھیں۔ وہ تجارت میں نہایت ماہر، صاحب حیثیت اور بلند اخلاق کی حامل تھے۔ جناب خدیجہ کی شراکت اور سماجی مقام نے انہیں مکہ کی معزز عورتوں میں شمار کیا۔ مکہ کے تجارتی و سماجی حالات میں ان کا کردار قابل قدر تھا۔ انہوں نے خود تجارت کے ذریعہ اموالی حیثیت حاصل کی اور اپنے قافلوں کے ذریعہ دور ممالک تک کاروباری روابط قائم کی۔ عزت محمد کی جوانی اور خدیجہ سے ملاقات۔ جناب محمد جب جوانی کی عمر میں پشان تجارت اختیار کرنے لگے تو ان کی سچائی، دیانتداری اور بھروسے نے سب کو متاثر کیا۔ یہی خصوصیات بی بی خدیجہ کے نظر میں آئیں جب انہوں نے اپنے قافلے کے لیے ایک امین اور قابل بھروسہ نمائندہ تلاش کیا۔ جناب محمد نے
خجہ کے قافلے کی تجارت بخوبی سنبھالی اور اپنی ایمانداری اور قابلیت کی بنا پر ان کے دل میں جگہ بنا لی۔ روایات کے مطابق جب خجہ نے جناب محمد کی صلاحیت دیکھی تو انہوں نے نکاح کا ارادہ کیا اور اپنے قریبی واسطے کے ذریعے پروپوزل بھیجا۔ اس دوران کن خاواری اور سماجی رسموں نے اس نکاح کو ایک باعزت اور باوقار واقعہ بنایا۔ نکاح کا قرارداد اور معاشرتی پس منظر۔ عربی معاشرے میں نکاح ایک اہم سماجی عمل ہوتا تھا جو خاندانوں کے مابین تعلقات اور اثاثوں کے انتظام میں مددگار ثابت ہوتا تھا۔ خجہ کا جناب محمد کے ساتھ نکاح صرف ذاتی محبت کی بنیاد نہیں تھا بلکہ ایک باہمی احترام، اعتماد اور مشترکہ مقاصد کا ٹھوس عہد بھی تھا۔ جناب محمد کی نجابت اور اخلاقی حیثیت نے اس رشتے کو نہایت مقدس اور باوقار بنا دیا۔ یہ ازدواجی بندھن اس زمانے کے سماجی معیار کے مطابق ہوا، مگر اس میں ایک نیا پہلو یہ تھا کہ دونوں فریقین کے درمیان باہمی عزت، تکریم اور انصاف کی بات کی گئی۔ خجہ نے جناب محمد کو نہ صرف شرکن حیات کے طور پر قبول کیا بلکہ مستقبل میں ان کے دین و دعوت کے سفر کی اولین مددگار بھی بنے۔ ازدواجی زندگی کے ابتدائی سال نکاح کی بشارت کے بعد جناب محمد اور بی بی خجہ نے ایک پرسکون اور باوقار زندگی تشکیل دی۔ خجہ نہایت وفادار اور محبت کرنے والی شرکن حیات ثابت ہوئی۔ ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوئی جن میں حضرت قاسم اور حضرت زینب سمیت کئی نام قابل ذکر ہیں۔ خجہ نے اپنے گھریلو اور سماجی وسائل کو جناب محمد کی عزت اور آرام کے لیے وقف کا۔ انہوں نے نہ صرف گھریلو ذمہ داریوں کو خوب نبھایا بلکہ جناب محمد کی پیشہ ورانہ اور بعد ازاں دعویٰ کے دنوں میں بے دریغ حمایت بھی کی۔ دعوت نبو کے آغاز میں بی خدیجہ کا کردار جب وحی کا نزول شروع ہوا اور جناب محمد پر نبوت کا بوجھ آیا تو سب سے پہلے جناب محمد کا سہارا اور تسلی بی بی خجہ ہی تھیں۔ خجہ نے نہایت سچے دل سے آپ کی گفتگو سنی، ان کے دکھ سہے اور ہر طرح کی اجتماعی و مالی معاونت فراہم کی۔ خجہ نے اپنے قریبی لوگوں کو بھی اس پیغام کی سنجیدگی اور صداقت کے بارے میں بتایا اور جناب محمد کے حق میں نونغون نہ گواہ بنے۔ ان کی سماجی حیثیت کی وجہ سے بہت سی چیزیں جناب محمد کے لیے آسان ہوئی، خاص طور پر ابتدائی اسلامی جماعت کو کچھ تحفظ اور اعتماد میسر آیا۔ مالی اعانت اور اخلاقی حوصلہ۔ بی بی خجہ نے نہ صرف اپنے جذباتی تعاون کا مظاہرہ کیا بلکہ دعویٰ کے ابتدائی دنوں میں مالی وسائل فراہم کر کے جناب محمد کی خدمت دعوت میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے اپنے مال سے محمد کی حمایت کی جس نے ان نازک دنوں میں دعوت اسلام کو سانس لینے کا موقع دیا۔ یہ مالی اعانت اس اعتبار سے بھی تاریخی معنی رکھتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی سالوں میں مادی وسائل کی مدد نے پیغام کی حفاظت اور اس کے پھیلاؤ کی بنیاد رکے۔ خجہ کی فضیلت اور مقام احمدی نیک اور متقی افراد کی صف میں خجہ کا نام خصوصی اہمیت رکھتا۔ یہ اپنے جناب محمد کی شخصیت پر پہلے ایمان لانے والوں میں سب سے اول مقام حاصل کا۔ اس کے علاوہ آپ نے جناب محمد کی انسانیت، توقیر اور مذہبی مشن کی دلیلیں بخوبی سمجھیں اور انہیں تسلیم کیا۔ قرآن مجید اور احادیث میں خواتین مومنہ کی فضیلت کا ذکر ملتا ہے اور خجہ جیسی خواتین کا اس میں خصوصی مقام ہے جنہوں نے اپنے ایمان کے ذریعہ اسلامی دعوت کو طاقت پہنچائی۔ ان کی شراکت عملی واقعات اور مثالیں تاریخ میں مشہور ہے کہ جب جناب محمد نے پہلی وحی پائی تو وہ صدمے اور تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ اس وقت خجہ نے نہایت حوصلہ افزا الفاظ کہے اور جناب محمد کی روحانی تربیت میں خاص کردار ادا کیا۔ خجہ نے اپنے قبیلے کے بزرگوں کی طرف رجوع کرنے اور آپ کے حق میں گواہی دینے کی کوشش کی تاکہ ایک ابتدائی سطح پر عزت و وقار برقرار رہے۔ مزید برآں خجہ کے مادی وسائل نے جناب محمد کو دعوت کی راحت فراہم کی جس میں مہنگے سفر، مہمانداری اور دعوتی سرگرمیاں شامل تھیں۔ یہ سب چیزیں اس وقت کے لیے نہایت اہم تھے۔ شخص خصوصیات حلم، بردباری اور فہم۔ خجہ کی شخصیت حلم و بردباری، بلند ظرفی اور دور اندیشی سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے جناب محمد کی تعلیمات اور مشن کو بخوبی سمجھا اور ان کی ہر قدم پر ساتھ کھڑی رہی۔ ان کے اندر موجود شجاعت نے انہیں ایسے حالات میں بھی ثابت قدم رکھا جب معاشرے کے بعض حصے تنقید اور مخالفت پر اتر آئے۔ یہ خصوصیات ایک مضبوط گھرانہ بنانے میں مددگار ثابت ہوئیں جنہوں نے جناب محمد کو ایک جذباتی اور روحانی پناہگاہ فراہم کا۔ خجہ اور امت کے لیے درس اخلاق۔ خجہ کی زندگی سے ہمیں کئی اہم اخلاقی سبق ملتے ہیں۔ ایک، ایمان میں پہل کرنا۔ خجہ نے سب سے پہلے جناب محمد پر ایمان لایا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ دو، مالی اور اخلاقی قربانی۔
ایمان کی خاطر انہوں نے اپنے مال و دولت کو بلا تاراجی استعمال کیا۔ 3 صبر اور استقلال، مشکلات کے وقت ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ ایک روشن مثال ہے۔ 4 عزت و تکریم، شوہر کے مقام اور مشن ان کی عزت کرنا سچی محبت کی علامت ہے۔ معاشرتی اور تاریخی اثرات، خدیجہ کی حمایت کے بغیر دعوت نبو کی ابتدا اتنی آسان نہ ہوتی، ان کے اثرات دور رس تھے۔ انہوں نے ابتدائی مسلمین کے حوصلے بڑھائے، معاشرتی قبولیت میں کردار ادا کیا، اور نہ صرف مادی بلکہ اخلاقی طور پر بھی اسلام کی بنیاد مضبوط کی۔ مزید برآں، خدیجہ کا معاملہ ایک عورت کے طور پر معاشرتی خدمات اور قیادت کے نفاذ کی ایک زندہ مثال بن گیا، جس نے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مشن را روشن کیا ہے۔ مبارک سے ملنے والے روحانی اسباق، یہ نکاح ہمیں سکھاتا ہے کہ ازدواجی زندگی کا اصل مقصد صرف سماجی بندھن نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد، تسلی اور ایمان میں استقامت ہے۔ جناب محمد اور بی بی خدیجہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ واقعی رفاقت، قربانی اور باہمی احترام سے خاندان ایک مضبوط روحانی سنگ بنیاد بن سکتا ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ، نکاح مبارک جناب محمد و بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ایک ایسی مثال ہے جو ہر دور میں روشنی بخشتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک پرائیویٹ ازدواجی رشتہ تھا بلکہ ایک تاریخی واقعہ بھی تھا جس نے اسلام کے ابتدائی مراحل کو قوت اور استحکام بخشا۔ خدیجہ کی قربانی، حمایت اور ایمان نے جناب محمد کے مشن کو سہارا دیا اور امت مسلمہ کو وہ روحانی و اخلاقی بنیادیں دیں جن پر اسے استوار ہونا تھا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم رشتے کے اسباق کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ ایمان میں استقامت، اپنے شرکن حیات کی عزت اور دوسروں کی مدد میں سخاوت، یہ اقدار آج بھی ویسی ہی منویت رکھتی ہیں اور ہر مسلمان کے لیے مشل راہیں۔ دعا اللہ تعالی ہمیں ان عظیم اول اور صدیقین و صدیقات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 10 ربیع الاول کا مبارک جناب محمد اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تمہید اسلامی تاریخ کے نگینے میں جناب محمد مصطفیٰ اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا نکاح ایک نہایت اہم اور بابرکت واقعہ ہے۔ اس رشتے نے نہ صرف نبوت کے آغاز میں رسول اکرم کو مضبوط سہارا دیا بلکہ اسلامی معاشرت، اخلاق اور عورت کے مرتبہ کے بارے میں روشن مثال بھی قائم کی۔ مضمون 10 ربیع الاول کے مناسبت سے ان دونوں بزرگوں کے نکاح، اس کے تاریخی، اجتماعی اور روحانی اسباب اور مومنین کے لیے اس رشتے سے حاصل ہونے والے اسباق کا مفصل بیان پیش کرتا ہے۔ بنیادی پس منظر، جناب محمد مکہ مکرمہ میں قریش کے شریفانہ خاندان ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ اب کی شجاعت، دیانتداری، سادگی اور خلوص نیت مکہ میں مشہور تیسر طرف بی بی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا قریش کی نامور اور باگھیرت خاتون تھیں، ایک کامیاب تاجر خاتون، معزز دیندار اور بہت سخاوت والی شخصیت۔ اب کے زندگی میں بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کا داخلہ ایک نئے دور کا آغاز ثابت ہوا۔ تاریخی روایات کے مطابق جب بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جوانی میں تجارت شروع کی تو انہوں نے اپنی ایمانداری اور چالاکی کے باعث تجارتی دنیا میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ وقت کے مکار اور ذہین آدمی بھی ان کی کاروباری مہارت اور دیانتداری کے معترف تھے۔ نکاح کا وقوع، حالات و کردار۔ جب جناب محمد کا نکاح بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا تو آپ کی عمر عموماً 25 کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت قدرے زیادہ تھی۔ اس نکاح کے حوالے سے مشہور روایت یہ ہے کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو آپ کی سچائی، ایمان اور حسن اخلاق کا پتہ چلا اور انہوں نے ایک واسطے سے، عام روایت کے مطابق ورقہ بن نوفل نافع کسی قریبی دوست کے ذریعے آپ کے نکاح کی بات کی۔ دونوں خاندانوں کے مابین مشاورت اور رضامندی کے بعد یہ مبارک اتحاد طے پایا۔ یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دولت اور مرتبہ استعمال کرتے ہوئے اس رشتہ کو نہایت شادیچہ اور باوقار انداز میں انجام دیا۔ اس سے یہ تصور بالکل غلط ہے کہ عورت کو ہمیشہ محض مادی ضرورت کے باعث نظر انداز کیا جاتا ہے۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اپنے وسائل سے نیک مقصد کے لیے راستہ بنایا اور اس میں اپنی مرضی اور وقار کا اظہار کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات اور اجتماعی مقام۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نہ صرف دولت مند تھیں بلکہ ان کا ایمان، سخاوت اور تقوی بھی بے مثال تھے۔ حضور کی نبوت کے ابتدائی ایام میں انہوں نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، مالی، اخلاقی اور روحانی اعتبار سے۔ جب حضور پر وحی نازل ہوئی اور اپنے پہلے وحی کے تجربات شیئر کیے تو خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ کو تسلی اور تقویت بخشی اور آپ کی نبوت کی تصدیق
میں پہلا قدم اٹھایا وہ پہلی ممن تھیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مقام اس لیے بھی تاریخی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ انہوں نے خواتین کے لیے ایک نمایاں مثالی کردار قائم کیا۔ وہ کاروباری باصول مضبوط اور دین کی محبت میں مخلص تھیں۔ ان کا وہ کردار آج کی مسلم خواتین کے لیے الہام کا باعث ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں متوازن زندگی گزارنا چاہتی ہیں۔ نکاح کے فوائد و اثرات: ایک، نفسیاتی و جذباتی حمایت۔ اس نکاح نے حضور اکرم کو ایسی گھریلو بنیاد دی جس نے انہیں نبوت کے بوجھ کو برداشت کرنے میں آسانی پیدا کی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی محبت، شفقت اور ہمدردی نے ان کے اندر سکون اور استحکام لائی۔ مالی تحفظ: حضور کی نبوت کے ابتدائی دنوں میں اسلام کے ماننے والوں پر عذاب اور سماجی دباؤ تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دولت سے رسول کی مدد کی۔ یہ مدد معاشی اور سماجی دونوں معنوں میں قیمتی تھی، جس نے نئے ایمان والوں کو نرم فضا میں اپنا عقیدہ پکڑنے کا موقع دیا۔ 3، سماجی توقیر اور مثال۔ ایک ایسی معزز خاتون کا حضور کے ساتھ رشتہ اس زمانے کے معاشرے میں نئے اصول قائم کرنے کا سبب بنایانی عورت کا وقار، اس کا علمی و سماجی حصہ اور ایمان کی بنیاد پر مشترکہ زندگی کا مطلب۔ 4، مذہبی و روحانی استقامت۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نہ صرف اپنا ایمان قبول کیا بلکہ حضور کو پہلے حامیوں میں شمار کر کے ان کی نبوت کی توثیق کی۔ اس توثیق نے اسلام کی ابتدائی تاریخ میں قوت پیدا کی۔ نکاح کے تاریخی اور ثقافتی سیاق و سباق کا تجزیہ: مکہ کا معاشرہ اس دور میں قبیلئی رسم و تجارتی سرگرمیوں اور جاہلیت کی مخصوص رسموں پر مبنی تھا۔ اس میں عورت کا معاشی حصہ بھی متعدد صورتوں میں نمایاں تھا، جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ ہے۔ لیکن پھر بھی اس مثال نے یہ دکھایا کہ دین اور اخلاق کس قدر خانگی حیات میں باہم مربوط ہو سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ اس نکاح نے مرد و عورت کے درمیان باہمی احترام، مشاورت اور اعتماد کی بنیاد رکھی، وہ اصول جو بعد میں اسلامی شریعت اور معاشرتی ضوابط میں نظر آتے ہیں۔ شادی کے مکالمات اور عہد وفا روایات میں آتا ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کی سچائی اور دیانتداری کے باعث اب کی عزت میں اضافہ کرنا چاہا۔ اس نکاح میں دونوں جانب سے ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریوں کا احترام بنیادی اصول تھا۔ خدیجہ کا ایمان اور حضور کی اخلاقی بلندی نے ان کے ازدواجی رشتے کو ایک نمونہ بنایا۔ محبت، تعاون، صبر اور قربانی کے اصولوں پر مبنی اہم واقعات اور لمحات۔ نکاح کے بعد جناب محمد اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک پرامن، باوقار اور سادہ زندگی گزاری۔ جب پہلی وحی کا واقعہ پیش آیا تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور کا حوصلہ بڑھایا، ان کی تسلی کی اور انہیں گھر میں محفوظ محسوس کروایا۔ لفاظی لمحات نے اس بات کی دلیل دی کہ اچھا شرکن حیات انسان کی زندگی میں کتنا بڑا فرق لا سکتا ہے۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی دولت اور حیثیت کے باوجود خلوص نیت اور عاجزی کو برقرار رکھا۔ اپنے حضور کے سامنے اپنی عزت و وقار کو کبھی آڑے نہیں آنے دیا بلکہ اپنے کردار کے ذریعے ایمان کی قوت کا ثبوت دیا۔ عصری معنی اور جدید پیغام: آج کے دور میں اس نکاح سے ہمیں چند واضح پیغامات ملتے ہیں۔ شراکت داری کی اہمیت: ازدواجی زندگی میں شراکت داری کا مطلب صرف مالی تعاون نہیں بلکہ جذباتی، اخلاقی اور روحانی ساتھ بھی ہے۔ عورت کا مقام: خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار یہ بتاتا ہے کہ عورت نہ صرف گھر کی رکھوالی کرتی ہے بلکہ معاشرے میں فعال کردار ادا کر سکتی ہے۔ تجارت، سماجی خدمات اور دین کی خدمت۔ شخصیت اور کردار کا اہمیت: کسی بھی رشتے میں شخصیت، دیانت اور اخلاقی معیار سب سے اوپر ہوتے ہیں۔ یہ حوصلہ افزائی اور استقامت لاتا ہے۔ ایمان کی پذیرائی: ایمان کی حقیقی قدر وہ ہے جو رشتوں میں ظاہر ہو، چاہے وہ مالی مدد ہو، اخلاقی حوصلہ ہو یا قربانی۔ اس رشتے سے حاصل ہونے والے اخلاقی اور عملی اسباق: ایک، ایمان میں پہل کرنے کی جرات۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پہلے ایمان لانے والی خاتون کے طور پر یہ سکھایا کہ دین میں پہل کرنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، اس کی قیمت اور برکت وقت کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے۔ 2، سخاوت اور خیر کا عملی اظہار۔ کامیابی اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک اعلیٰ اخلاقی عمل ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت اس کی مثال ہے۔ 3، ہم آتم زوجہ کا فلسفہ: ایک بھروسے مند شرکن حیات انسان کو بڑے مشن میں کامیاب کر سکتا۔ حضور کی زندگی کا یہ پہلو واضح مثال ہے۔ 4، مبارک رشتوں کی قدر۔ خاندان اور رشتوں کو مضبوط رکھنا ایک فرد اور معاشرے دونوں کے لیے باعث ترقی ہے۔ خلاصہ اور نتیجہ: نکاح مبارک جناب محمد اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نہ صرف اسلامی
تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے اخلاق، شراکت داری اور ایمان کی عملی تصویر بھی پیش کرتا ہے۔ یہ رشتہ ہمیں بتاتا ہے کہ شادی محض ایک سماجی بندھن نہیں بلکہ ایک ایسا موقع ہے جہاں دو افراد ایک دوسرے کے ایمان، کردار اور زندگی کی تکمیل بن سکتے۔ آؤ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفاداری، سخاوت اور ایمان نے حضور اکرم کے مشن کو مضبوطی سے سہارا دیا، اور اسی طرح سے ہر اچھا شرکن حیات اپنے ساتھی کی حوصلہ افزائی اور مدد کر کے اسے عظیم کاموں کی طرف راغب کر سکتا ہے۔ حج کے مسلمان افراد، خاص طور پر نوجوان، اس رشتے سے وہ اسباق سیکھ سکتے ہیں جو نہ صرف ذاتی زندگی بلکہ اجتماعی زندگی کو بھی مثبت طور پر تبدیل کر سکتے ہیں۔ احترام، سمجھوتا، قربانی اور مشترکہ مقاصد کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دعائی اختتامیہ۔ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ ہم جناب محمد اور بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا کے اس مبارک رشتے کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں اور اپنے رشتوں کو محبت، اعتماد اور ایمان کے بنیادوں پر استوار کریں۔ آمین۔ یہ مضمون تاریخی روایات اور عمومی اسلامی معرفت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے۔ تفصیلی تاریخی نقائص مختلف روایتوں کے مابین اختلافات کے لیے علمی مصادر کا حوالہ دیکھا جا سکتا ہے۔